ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ بابا جی اشفاق احمد، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا ایک واقعہ جو ہے وہ خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرے گا جو انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں استاد کے احترام کی یہ دوسری قسط ہے، پھر آگے نئے موضوع اگلی ویڈیو میں لیں گے۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ باہر یونیورسٹی میں، روم کی کسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں انٹرنشپ پر لیکچرر تھا، تو میں وہاں رہتا تھا، وہی میرا قیام تھا۔ تو وہاں ایک اصول تھا کہ دوپہر کو 12 بجے، یعنی دوپہر کے وقت کچھ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سڑکوں کو دھویا جاتا تھا، اور اس وقت الاؤ نہیں تھا یعنی وہاں پر داخل ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ قدرتی میں لیٹ ہو گیا، اپنی ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ چلے یہ رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں نے اسی دھلی ہوئی، وہ جو دھو رہے تھے سڑک کو پانی سے، تو میں وہاں سے گزر گیا تو سارجنٹ نے دیکھا، تو اس نے جو ہے وہ جو ہے وسل دی رکنے کی، اشارہ کیا، لیکن میں جلدی میں تھا، میں آگے چلا گیا۔ تو تھوڑا سا دور گیا ہوں تو آگے کچھ فاصلے پر جو ہے وہ سارجنٹ ایک اور ہے، اس نے مجھے اشارہ کیا، خیر میں رک گیا۔ اس وقت نارمل تھی، دوسری سڑک تھی، تو اس نے پہلے میری گاڑی کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا تھوڑا سا، پھر میں نے شیشہ کھولا تو اس نے مجھے سلیوٹ کیا، تو پوچھتا ہے کہ سر آپ جو ہے وہ فلاں جگہ سے گزرے ہیں، تو آپ نے یہ وائلیشن کی ہے، اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ فائن کرتا ہوں، جرمانہ یہ ٹکٹ لیجئے اور یہ جمع کرا لیجئے۔ تو چلیں خیر، میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس نہیں لیا، وہ چٹ لے کر جیب میں ڈال لی۔ اب اس کی جو 1-2 دن کا جو عرصہ تھا، ویلیڈیٹی تھی کہ یہاں تک میں نے جمع کرانا ہے، آخری تاریخ ہے، تو مجھے بھی خیال نہ رہا۔ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں جس مکان میں رہتا تھا، تو اس مکان میں جو مالک مکان تھی وہ آئی اور اس نے کہا کہ تم میرا مکان خالی کر دو۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے، میں نے آپ کو رینٹ بھی دیا ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ نے جو چالان جو نہیں پے کیا، تو وہ اس پاداش میں آپ کو مکان خالی کرنا پڑے گا۔ خیر میں نے اس سے معذرت کی، میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے موقع دو۔ تو وہ چالان کے سلسلے میں مجھے پھر میں کہتے ہیں اگنور کر گیا۔ عدالت سے نوٹس آیا، آخر کار عدالت میں حاضر ہوا، تو اب زیر غور بات یہ ہے کہ جب وہ عدالت میں کہتے ہیں حاضر ہوا، تو میں کٹہرے میں جا کر کھڑا ہوا، تو جج نے مجھے پوچھا کہ وہ چالان آپ کا ہوا تھا، آپ نے کو ڈیٹ بھی پتہ تھی، آپ نہیں ملے آ کر، آپ نے جمع نہیں کروایا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جرمانہ کروں گا، لیکن اس کے بعد یعنی فوراً ہی وہ سوال کرتا ہے کہ جی آپ کا پروفیشن کیا ہے، یعنی پیشہ کیا ہے۔ تو اشفاق احمد مرحوم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں۔ تو یقین کیجئے کہ جس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹیچر ہوں، تو اسی وقت جج اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ ہتھوڑا لے کر جو ہے وہ میز پر مارنا شروع کیا، اور اس نے اعلان کیا کہ ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ۔ تو جب وہ جج صاحب کھڑے ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ جو آڈینس تھے، جو ہمارے جج حاضرین تھے عدالت میں، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ آخر کار اس نے مجھے وہ کرسی جو ہے وہ کٹہرے میں لا کر دی گئی، میں بیٹھ گیا۔ تو وہ جو 5 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ کا جرمانہ تھا، یا جو بھی تھا، یا جس طرح تھا، ڈالر کا تھا، تو اس کو کم کر کے انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹیچر ہیں۔ اب اس
آپ دیکھیے کہ اس دوران جج جو ہے وہ کھڑا رہا، اور اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں کٹہرے میں کرسی رکھ دی اور انہوں نے، یعنی میں بیٹھا رہا اور بیٹھ کر بات کرتا رہا، عدالت بھی کھڑی اور سامعین بھی کھڑے تھے۔ آخر کار چلیں، وہ انہوں نے ازراہ کرم انہوں نے مجھے ٹیچر سمجھ کر دو یا $2.5 کا یا پاؤنڈ کا یا کچھ بھی تھا وہ جرمانہ کیا، اور اب وہ جرمانہ ادا کیا گیا، میں نے دے دیا۔ تو اب وہ جج صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے، یعنی اب ان کا کہ آپ فارغ ہیں، تو جج صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کر آ گئے، انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور جہاں میری گاڑی کھڑی تھی وہاں تک مجھے چھوڑنے آئے، اور ان کے ساتھ ہی وہ سب سامعین تھے جو چھوڑنے آئے تھے۔ تو اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا جو احترام ہے، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جاپان میں استاد کے سائے کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے اور وہاں پاؤں نہیں رکھتے تھے، اور اسی طرح یورپ کی اقوام نے بھی ایسے ہی استاد کی عزت کی، اور آج یہ استاد جو ہے وہ اس کی محنت اور اس کی برکت اور اس کی دعاؤں سے اور اس کا جو سسٹم آف سلیکشن ہے ان کی اچھائی سے اچھے استاد آئے، انہوں نے قوم کو اچھی ڈگر پر ڈال دیا۔ اور اب یورپ اور جاپان اور دوسری اقوام کا مطالعہ جو ہے وہ ہم دیکھیں تو وہ کہاں پہ ہیں، بلکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی کئی ایک آدھ ایسا ملک ہے جہاں پہ استاد کی بھی کافی عزت ہے، اور ان کے اساتذہ نے وہ یہاں وہاں تو استاد جو ہیں وہ اس ملک کے صدر تک بھی بن گئے۔ اور بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ وہ قومیں دیکھیے، اور ہمارے جو معاشرے میں ہیں وہ استاد ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل پر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا پڑا ہوا جو شاگرد ہے وہ V8 اور جو ہے بلٹ پروف گاڑی میں CSP آفیسر یا ڈاکٹر یا جو کچھ بھی ہے، یا بلٹ پروف نہ بھی ہو، گاڑی میں پاس سے گزرتا ہے اور وہ گرد و غبار استاد پر پھینک جاتا ہے، تو پھر ہم نے ترقی بھی ایسی ہی کرنی ہے، اور ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے کہ ہم ڈیرے داروں جاگیرداروں کے چاپلوس اور چمچوں کو، یا ان کی اولاد کو، نالائق اولاد کو جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، تو ان کو استاد بھرتی کروا دیتے ہیں MNA MPA کے کوٹا پر۔ تو یہ ہمارا تو پھر یہی اشر ہوگا، ایسے ہی ہمارے استاد ہوں گے، اور جو اچھے استاد ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ تو بس یہی ہے، میں نے آپ کو بتانا تھا، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ خود نتیجہ نکال لیجئے۔ باقی اگلی ویڈیو میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اچھا جی، السلام، نمستے، ست شری اکال جی سب دوست۔ اس جو میں نے عرض کی ہے اس کا نتیجہ خود نکالیں گے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، ہاں جی، شاد رہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔